الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا رواه الإمام مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه حدیث نمبر 101-102۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کا بےحد شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے سب سے کامل، سب سے مکمل اور سب سے اچھی شریعت نازل فرمائی۔ ایسی کتاب ہدایت ہمیں بخشی جو سب سے سچے، سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے، اور جس رسول کی امت میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا وہ نبی و رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں میں افضل اور ان کا سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی اس عظیم نعمت پر، نعمت اسلام اور نعمت مصطفی علی صاحبہ افضل الصلاۃ والسلام پر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی و خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء اور رسول کے ایک طویل وقفے کے بعد بھیجا تھا۔ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو 650 سال کا عرصہ گزر رہا تھا۔ تقریباً ساری دنیا کفر و ضلالت اور جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ ہر طرف ظلم و ستم کی آندھیاں چل رہی تھیں، مساکین کی حق تلفیاں، جملہ حقوق کی پامالیاں، اور ہر طرف شورش بپا تھا۔ لوگوں کی آنکھیں آثار قدرت کو، اللہ رب العالمین کی آیات بینات کو دیکھنے سے اندھی ہو چکی تھی۔ حق سننے سے لوگوں کے کان بہرے تھے، دلوں کے اوپر شرک و معصیت اور غفلت کی دبیز چادر پڑی ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں جبکہ انسانیت ہلاکت کے آخری کنارے پر پہنچ چکی تھی، اللہ رب العالمین نے اپنا لطف عمیم فرمایا، احسان عظیم فرمایا، اور انسانیت کو راہ نجات دکھانے کے لیے ایک کامل اور مکمل، تمام شریعتوں کی جامع تعلیمات پر مشتمل، تمام نبیوں کے سردار احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل و اکمل شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے اندھی آنکھوں کو چشم کشا بنایا، جو کان بہرے تھے ان کو حق کی آواز سننے کے قابل بنایا، دلوں سے غفلت کی چادر اتار دی، اور شرک اور جہالت کے اندھیروں کی جگہ ایمان، یقین اور علم کی روشنی عام ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کے ذریعے انسانیت کو، جو برسہ برس سے ذلت اور پستی کے عمیق غار میں جا چکی تھی، عزت کے بلند مقام پر فائز کیا۔ اللہ نے ضلالت کے بعد ہدایت، قلت کے بعد کثرت، فقر و تنگی کے بعد مالداری، ذلت و نکبت کے بعد عزت و شرافت انسانیت کو آپ کے ذریعے عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کے اس فضل عظیم پر ہم اور مسلمانان عالم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس قابل مکمل دین کے ذریعے جہاں اللہ رب العالمین نے دنیا میں بڑا صالح انقلاب پیدا کیا، ہم اس دین سے وابستہ رہیں، اسی دین کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں۔ اللہ رب العالمین اپنے احسان عظیم کا ذکر فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ اللہ تعالیٰ نے بعثت محمدیہ کے ذریعے بڑا احسان عظیم فرمایا اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے ضلال مبین سے نور مبین کی راہ دکھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دین کے ذریعے کفر اور شرک کے اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ توحید نصیب فرمائی۔ وہ سر جو غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے، وہ ہاتھ جو ہر جاندار اور بے جان کے سامنے حاجت براری کے لیے اٹھتے تھے، وہ گھٹنے جو شجر و حجر کے سامنے جھکے ہوئے تھے، لوگ ہر نفع بخش چیز کو معبود بنائے بیٹھے تھے،
پتھروں کی، درختوں کی، انبیاء و صالحین کی اور مختلف چیزوں کی پرستش ہو رہی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو ایمان اور یقین اور توحید کی عظیم شاہراہ پر گامزن کیا، اور مخلوق کی غلامی سے نکال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اسلام کے ذریعے، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توحید کی راہ دکھائی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مخلوق کی غلامی سے نکل کر ہم جب اللہ کی غلامی میں آ گئے تو ہم سب سے آزاد ہو گئے، سب سے سپریم ہو گئے، سب سے سپیریئر ہو گئے، صرف اس لیے کہ ہم صرف ایک اللہ کے بندے اور ساری مخلوق ہمارے تابع فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے عزت اور کثرت عطا فرمائی اس دین کے ذریعے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین نے احسان کا ذکر فرمایا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے۔ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی خصوصی مدد کا تمہیں اہل بنایا، تمہاری تائید کی اور پاکیزہ روزی عطا فرمائی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اسلام سے قبل لوگوں کے دل ایک دوسرے سے متنفر تھے، دلوں میں نفرت بھری ہوئی تھی، اور مختلف قبائل آپس میں دست گریباں تھے، خون ریز تصادم ان کے درمیان جاری تھا۔ اللہ نے اسی دین عظیم کی برکت سے ان کے نفرت بھرے دلوں کو جوڑ دیا، قبائل کو باہم شیر و شکر بنایا، وہ سب امت واحدہ بن گئے، وہ ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے دنیا میں ابھرے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی اس عظیم احسان کا ذکر فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ رب العالمین کی اس عظیم نعمت کو یاد کرو جو اسلام کے ذریعے تمہیں ملی، کہ قبل اسلام تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہلاکت کے آخری کنارے پر جا لگے تھے، امل یا میٹ ہونا ہی چاہتے تھے، برباد ہونا ہی چاہتے تھے۔ اللہ نے چارہ گڑی فرمائی، ہلاکت سے، جہنم میں گرنے سے بچا لیا، بھائی بھائی تم بن گئے۔ اللہ کی اس عظیم نعمت کو یاد رکھو، اور یہ عظیم نعمت اخوت کی، محبت کی، اتحاد و اتفاق کی نعمت اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوط تھامنے کے نتیجے میں آئی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لہذا ضروری ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے دائرے میں اپنے کو رکھو، کیونکہ اگر اس دائرے سے باہر نکلو گے، بدعات اور شہوات کی پگڈنڈیوں پر چلو گے، تو پھر وہ اتحاد، وہ اتفاق، وہ محبت، وہ اخوت قائم نہیں رہے گی۔ جو محبت، جو اخوت اللہ رب العالمین نے اس دین کی برکت سے، کتاب و سنت سے جڑنے کی وجہ سے اللہ نے عطا فرمائی۔ اسلام تم کو عزیز ہونا چاہیے، اسلامی تعلیمات تمہیں عزیز ہونی چاہیے۔ الحمدللہ اسلام کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک امت بنایا، کل جسد الواحد، ایک جسم کے مختلف اعضاء کی طرح جو سب ایک دوسرے سے لوکیٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت عطا فرمائی مسلمانوں کو، تو اس وقت کی دو بڑی طاقتیں فارس اور روم کی مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیڑ ہو گئی، ان کے تخت و تاج کے مسلمان مالک ہو گئے، ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے۔ اللہ نے ان کو غلبہ اور عزت دین کے برکت سے اور دین کے نام سے عطا فرمایا۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ منافقون آیت نمبر 8۔ اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو، اپنے مومنین کو عزت دی۔ اسی اتحاد اور اسی اسلام پر جمے رہنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلوں کو عزت دی، وہ پچھلوں کو بھی عزت دے گا۔ ہماری بھی عزت، ہماری بھی سربلندی الحمدللہ اسی دین سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر آج ہم مربوط ہو جائیں، کتاب و سنت کے نام پر متحد ہو جائیں، تو الحمدللہ زمانے میں ایک بڑا عظیم انقلاب پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورہ محمد آیت نمبر 7۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی نصرت و حمایت۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا، دشمنوں پر تم کو غالب کرے گا، جیسے اس نے پہلے مسلمانوں کو غالب کیا ہے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اسلام کو اللہ رب العالمین غلبہ نصیب فرمائے گا، اور اسلام کے غلبے سے تمہیں غلبہ نصیب ہوگا۔ چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین نے بڑے عظیم وعدے، اسلام کی سربلندی، مسلمانوں کی عزت، تمکین فی الارض،
اور اس طریقہ سے امن اور شانتی کے لیے جو وعدے فرمائے ہیں اس کو اللہ نے ایمان و عمل سے جوڑا ہے۔ تو اتحاد اور اتفاق اللہ رب العالمین نے اسلام کی برکت سے قائم کیا۔ یہ اسلام نے ایک دنیا پر عظیم احسان کیا کہ اسلام کی برکت کی وجہ سے لوگ باہم شیر و شکر بن گئے، قبائل کا اختلاف ختم ہو گیا، رنگ و نسل کی دیواریں ڈھا دی گئیں، اور جو دوسرے تمام امتیازات تھے، لسانی عصبیتیں، قبائلی عصبیتیں، عنصریت، علاقائیت، ذات و برادری، کالے گوڑے کا جتنا فرق تھا، الحمدللہ اسلام کی برکت سے وہ سب ختم ہو گیا۔ صرف ایک رابطہ ان کے درمیان تھا، ایک چیز تھی جو تمام لوگوں کو جوڑے ہوئی تھی، وہ رابطہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا رابطہ تھا۔ ناظرین، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتا ہوں۔ دنیا ایک سرائے فانی ہے، اس کے پیچھے بھاگنا سراسر نادانی ہے، اس میں کیا شک ہے؟ یہی حق ہے۔ مولانا محمد طاہر مدنی۔ لے لیجئے جنت، کیونکہ فانی ہے دولت، شہرت، عیش و عشرت، یہی ہے دنیا کی حقیقت۔ دنیا کی حقیقت ہر سنیچر رات 11:30 بجے UK میں اور 12:30 بجے یورپ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام ایک ہے، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ کسی عربی کو اجمی پر، غیر عرب پر، کسی غیر عرب کو عرب پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، مگر صرف تقوی کے ذریعے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا جتنا پابند ہے وہ اسی قدر اللہ رب العالمین کے نزدیک مکرم و مشرف ہے۔ الا هل بلغت، خبردار میں نے اللہ کا دین تمہیں پہنچا دیا، نصیحت مکمل فرما دی۔ اس طریقہ سے اسلام نے تمام فوارق مٹائے۔ حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، زخاک مکہ، ابو جہل، اینچ ابو الاجبیست۔ اللہ نے حسن بصری کو، بلال حبشی کو، صہیب رومی کو اسلام کی برکت سے عزت بخش۔ وہ اہل جنت میں سے ہیں، بلکہ جنت الفردوس کے وارث ہیں انشاءاللہ۔ لیکن مکے کی پاک سرزمین سے اٹھنے والا ابو جہل، ابو لہب جہنم کے اندر ہے۔ یہاں عنصریت نہیں، یہاں رنگ و نسل نہیں، اسلام نے تمام فوارق مٹائے ہیں۔ بزرگی اور برتری کا معیار اللہ نے صرف دینداری کو، صرف تقوی کو، خشیت الہی کو قرار دیا ہے۔ ہاں قبائل ہیں، نسلیں بڑھی ہیں، وہ لوگ مختلف قبائل اور مختلف عشیروں میں بٹے ہوئے ہیں، خاندان سے خاندان نکلے ہیں، دنیا کی آبادی پھیلی ہے، لیکن یہ قبائل، یہ عشائر، یہ بطون، یہ افخاذ، یہ خاندان، یہ سب صرف تعارف کے لیے، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا باپ ہے، کون کس کی نسل سے ہے، دادیالی، نالیالی، سسرالی رشتے کے درمیان تعارف ہو، ایک دوسرے کی پہچان ہو، لوگ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کریں، اس کے واسطے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ اللہ رب العالمین نے قبائل عشائر صرف تعارف کے لیے بنائے، باقی فضیلت صرف تقوی الہی کی بنیاد پر۔ بہرحال جملہ مومنین و مومنات اسلام کے کلمے کے رابطے کی بنیاد پر بھائی بھائی ہیں، جیسا کہ اللہ نے اسی سورہ حجرات میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام مومنین بھائی بھائی۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی دین کے ذریعے بھائی بھائی بنا دیا، دلوں کو جوڑ دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 62 اور 63 میں، اس سے اندازہ یہ کیجئے کہ کس قدر اسلام سے پہلے لوگوں کے دل متنفر تھے اور کس قدر بھائی بھائی سے بیر رکھتا تھا۔ اس کا اندازہ کیجئے کہ رب العالمین نے احسان فرمایا ہے اپنے نبی پر، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین والف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے لوگوں کے دلوں کو جوڑا اسلام کی برکت سے، آپ کی تعلیمات مبارکہ کے ذریعے ہے نبی، ورنہ اگر آپ دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو آپ دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ یہ بھائی بھائی کا رشتہ اللہ رب العالمین نے لگایا، اور سبحان اللہ اس ایمانی رشتے کی بنیاد پر، اس کلمے کے رشتے کی بنیاد پر دنیا والوں کا رشتہ آسمان والوں سے جڑ گیا۔ آسمان کے فرشتے، مقرب بارگاہ حضرات فرشتے علیہم الصلاۃ والسلام کا ہم سے کوئی نسبی، کوئی نسلی، کوئی خاندانی رشتہ نہیں، وہ تو اولاد آدم میں سے بھی نہیں ہے، وہ تو ایک الگ مخلوق ہے جو اللہ نے نور سے بنائی ہے، لیکن صرف ایمان کی وجہ سے ان کا رشتہ ہم سے کتنا مضبوط ہے، اس کا اندازہ آپ سورہ غافر کی آیت نمبر 7 سے لگائیے۔
الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمدہ ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. اللہ اکبر. وہ مقرب فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے اور وہ جو ان کے ارد گرد ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید بیان کرتے. یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، رب تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. صرف ایمان کی وجہ سے ہمارا رشتہ آسمان سے جڑا. الحمدللہ دین اسلام نے عدل اور انصاف کی بہترین مثال قائم کی. قبل الاسلام ظلم اور جور کی ہر طرف آندھیاں چل رہی تھی. طاقتور لوگوں کا بول بالا تھا، مالداروں کا بول بالا تھا. اسلام نے عدل و انصاف کی مثال قائم کی. ایسا نظام قائم کیا کہ دنیا کے نظام عالم میں، دنیا کے تمام نظاموں کے اندر اس طرح کا نظام عدل کہیں نہیں ملے گا. دشمنی عداوتیں اپنی جگہ، دینی عداوتیں اپنی جگہ، لیکن الحمدللہ اسلام کی عدالت میں دوست دشمن سبھی برابر. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 8 کے اندر وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی بھی قوم سے دینی دشمنی تمہاری اپنی جگہ، کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی مشرک ہو، کوئی مجوسی ہو، اگر وہ اسلام کی عدالت میں آتا ہے اور کسی مسلمان کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہے تو دینی عداوت تمہیں ہرگز اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ تم حد اسلامی کو تجاوز کر جاؤ، عدل اور انصاف کی راہ سے بھٹک جاؤ، دوستی اور دشمنی کے معیار کے اوپر فیصلے کرو، نہیں، حق کے معیار پر فیصلے کرو. کسی کی دوستی یا کسی کی دشمنی عدل اور انصاف کی راہ سے تمہیں ہرگز نہ بھٹکائے. یہ اسلام کی عدالت ہے. اور جب ایک مخزومیہ قریشیہ عورت کا معاملہ چوری کے جرم میں جو پکڑی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا تو چشم افلاک نے شاید یہ منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والی خاتون چوری کے جرم میں پکڑی جاتی ہے، معاملہ عدالت نبوی تک آتا ہے، اسلامی ضابطے کے مطابق اس کے ہاتھ کٹنے کا فیصلہ ہوتا ہے. حضرت اسامہ ابن زید حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کے محبوب صحابی اسامہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں بٹھایا کرتے تھے، سفارش کے لیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار تن جاتے ہیں، آپ غصے سے تمتما اٹھتے، چہرہ انور سرخ ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تو اللہ رب العالمین کی مقرر سزا کو ٹالنے کی سفارش کرتا ہے. واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، نعوذ باللہ کہ فاطمہ چوری کرے، لیکن اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ کاٹ ڈالے. یہ عدل و انصاف دنیا میں اسلام نے رائج کیا اور جاری کیا. اسلام جملہ معاملات کے اندر، بیع و شراء کے معاملات ہوں، لین دین کے معاملات ہوں، جو اسلام میں مسلمانوں کے لیے قوانین ہیں، الحمدللہ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ وہ قوانین دوسروں کے ساتھ بھی، غیر مسلموں کے بھی ساتھ. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے شرعاً کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ دھوکہ بازی کریں، ہم لین دین میں ان کو چیٹ کریں، ہم ان سے جھوٹ بولیں، خیانت کریں، ان کا مال ہڑپ لیں، ان کی جائیداد ہڑپ لیں. حتیٰ کہ اگر وہ اسلامی ملک کے اندر بھی اگر ہیں، جزیہ اور ٹیکس دے کر رہ رہے ہوں یا ایسے ہی ایگریمنٹ پر آئے ہوں، کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. اسلام کے جتنے قوانین ہیں وہ تمام کے تمام قوانین برابر کے ہیں. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا یا ہم میں سے جس کسی مسلمان نے دھوکہ کسی کو بھی دیا فلیس منا، وہ مسلمان نہیں. جھوٹ کی مذمت میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ تمام کے ساتھ ہے. سود لینا دینا اسلام میں حرام ہے. یہ نہیں کہ ہم غیر مسلموں سے سود لیں یا ان کو سود دیں. مسلمانوں کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ہو، ٹھیک ہے، مسلمانوں کا حق غیر مسلموں کے مقابلے میں یقیناً زیادہ ہے، لیکن جو یہ قوانین ہیں وہ الحمدللہ مشترک ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ وہ معاملہ سب کے ساتھ معاملہ حسنہ کرنا چاہتا ہے، اخلاق حسن کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے. اور جو اسلام کی خوبیاں ہیں الحمدللہ وہ تمام کی تمام غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنا اچھا کامل مکمل دین جس نے دنیا کے اندر بڑا صالح انقلاب پیدا کیا، جس نے عدل و انصاف کا راج قائم کیا، جس نے مظلوموں کو حق دیا، جس نے یتیموں کو سہارا دیا، وہ اسلام ہمارے پاس موجود ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم صحیح ٹریک سے بھٹک چکے ہیں. جو اسلامی تعلیمات ہیں ہم نے ان کو پس پوچھ ڈالا ہے، اس کے مقابلے میں ہم کو غیر اسلامی قوانین پیارے، غیر اسلامی طرز رہائش پیاری ہے. غیر مسلموں اور یہود و نصارہ کی تہذیب و تمدن کو ہم اسلامی تہذیب و تمدن کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہیں. یہی حال ہے ہمارا، اور اگر یہی حال رہا تو عجب نہیں کہ اللہ کے عذاب میں ہم مبتلا ہو جائیں. وہ دین جس نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا اور اس دین کے ماننے والے آج دنیا میں ذلیل ہوں اور لوگ ان پر راج کریں، ان پر حکومت کریں،
یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، اور یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ پسندیدہ دین کی ہم نے کوئی قدر نہیں کی ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دین رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رشتے کو اسلام سے جوڑیں اور دھوکے سے، فریب سے، خیانتوں سے، بدعہدیوں سے باز رکھیں، اور اسلام نے جو ہمیں کتاب و سنت کے نام پر متحد کیا ہے، ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت کے دائرے میں محفوظ رکھیں، بدعات سے، شرکیات سے یا غلط طرح کی جکڑ بندیوں سے، اور اس کی وجہ سے ہمارے درمیان جو انتشار ہے اس انتشار کو ہم ختم کریں، اور کتاب و سنت کے نام پر ہم متحد ہوں۔ اللہ رب العالمین اس عظیم نعمت اسلام کی قدر کرنے کی ہمیں اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پر متحد رکھے، شرک و بدعات سے محفوظ رکھے، اسلام کی ذری تعلیمات پر ہم کو عمل کرنے اور اسلام کی دعوت کو عام کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق مرحمت فرمائے۔ انہ تعالی رؤوف الرحیم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔